سچ کی راہ میں کہیں کوئی مشکل آ جائے تو وہاں صبر سے گزر جاؤ۔ جب ماں باپ کے دل سے اولاد کی محبت نکل جاتی ہے تو سمجھو اولاد بدقسمت ہو گئی۔ نیکی کا خیال ذہن میں آئے تو اسے فوراً عمل میں لاؤ، اور بدی ذہن میں آ رہی ہو تو آخری دم تک سوچتے جاؤ حتیٰ کہ وہ نہ کرنی پڑے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا کی نگاہ سے چھپانا اللہ والا مقام ہے۔ اس دنیا میں جہاں گمراہی ہو رہی ہے وہاں گمراہ نہ ہونا نیکی ہے۔ کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے، مگر گلہ کرنے کا حق آپ کے پاس نہیں ہے۔ خدا کی رحمت کا انتظار ہی ابتدائے رحمت ہے۔ اگر انسان اپنے حاصل اور محرومی دونوں کو برابر سمجھے تو خوف سے بچ سکتا ہے۔ لوگوں کے اعمال کبھی نہ دیکھو بلکہ اپنا عمل کرتے جاؤ۔ کامیابی وحدت مقصد ہے، اور کثرت مقاصد ہو جائے تو ناکامی لازم ہے۔ جس شخص کی آرزو جتنی مخلص ہوتی جائے گی اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ ذوق سفر ہی آپ کا رہنما ہے، ورنہ ذوق سفر نہ ہو تو رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا۔ عقیدہ تحقیق سے نہیں ملتا بلکہ عقیدہ تسلیم سے ملتا ہے۔ خوشی اور محبت دینے سے ملتی ہے، مانگنے سے نہیں ملتی۔ وہ فاقہ بہتر ہے جو دل کو بیدار کر دے، بجائے اس کے کہ فاقہ ٹالتے ٹالتے دل ہی ٹل جائے۔ اللہ کا احسان کب ہوتا ہے؟ جب نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو اور نہ آنے والے کا اندیشہ ہو۔ سوالات میں گھرا ہوا بندہ تو غافل ہے، چاہے کتنا ہی عاقل ہو۔ کوشش جس مقصد کے لیے کی جاتی ہے اس مقصد کا حصول ضرور ہونا چاہیے۔ دوسروں کو حقوق سے زیادہ دینا احسان ہے۔ اسلام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی آپ کو خود آشنا کرائے گی۔ خوشی تعقب کا نام نہیں بلکہ خوشی ٹھہرنے کا نام ہے۔ بیٹھنے کے لیے سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، اور بیٹھنے کے لیے سب سے بری جگہ بازار ہے۔ خواہشات کو ضد کی حد تک نہ پھیلاؤ تو سکون مل جائے گا۔ ایک سجدہ قبول ہو جائے تو پوری عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ آپ تقاضا چھوڑ دیں، شکایت کرنا بند کر دیں اور گلہ کرنا بند کر دیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ جب تک آپ خود سچے نہیں ہوتے آپ کے لیے سچ کی تلاش بے معنی سفر ہے۔ جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اعمال غلط ہو گئے، اس وقت استغفار ضروری ہے۔ رشوت اپنے معصوم بچوں کو نہ کھلانا ورنہ وہ برباد ہو جائیں گے۔ مشکلات اچھے آدمی کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور برے آدمی کے لیے بری ہوتی ہیں۔